أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الأطيبين الأطهرين. ہمارا درس و گفتگو کتاب اصول دین میں توحید کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ کتاب کے اعتبار سے ہمارا یہ چوتھا درس چل رہا ہے، اور جس کو ہم نے اب تک مختلف عناوین کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھنے سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اس کا عنوان تھا توحید کا نمونہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 2 3 صحیح 4 اس طرح جو ہے وہ بیان کیا، اور آخر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 نمونے بیان کیے تھے قرآن کریم سے، اور مثلاً پھر جو ہے وہ ایک نمونہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک کا پیش کیا تھا کہ مولا جناب علی علیہ السلام توحید کا مثالی نمونہ ہے۔ یہ ہم نے دوسرے درس میں بیان کیا تھا۔ آج کا عنوان ہے اس درس میں یا اس درس کے تحت خدا توحید کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل توحید کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، یعنی جو لوگ توحید پرست ہیں، توحید کے قائل ہیں، اس پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ کہہ رہے ہیں دوسرا رخ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خداوند متعال کے علاوہ غیر خدا کے سامنے سر جھکایا اور ان پر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا رخ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے علاوہ غیر خدا کے سامنے سر جھکایا اور ان پر بھروسہ کیا، ان کو کہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی، بلکہ شرمندگی اور پشیمانی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چاہے فرعون کو دیکھیں، جیسے مثال آپ کو کی دفعہ بار بار مثالیں دی جا چکی، فرعون جیسا بدترین انسان مثلا اس نے شرک کیا، وہ مشرک تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا مشرک تھا، سب سے بڑا ظالم تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یا پھر نمرود کا جائزہ لیں، کیا نتیجہ ہوا؟ فرعون کو دیکھیں یا نمرود کا جائزہ لیں یا قارون کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم نے یہ دیکھا کہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاتے، یہ ان کی کیا مدد کرتے، دوسروں کی کیا مدد کرتے، چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے حامان ہو، چاہے شداد ہو، چاہے قارون ہو، کوئی بھی ہو، یزید ہو، اس طرح کے دوسرے لوگ ہوں، یہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاتے یا ان کی کیا مدد کرتے، یہ تو خود ہی اپنے آپ کو نہ بچا سکتے، یہ تو اپنے آپ کو خود ہی نہ بچا سکتے۔ لیکن جو خدائے وحدہ لا شریک، جو خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے، ان کی تائید فرمائی، اللہ تعالی نے ان کی کیا فرمائی؟ تائید فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، آپ خوب جانتے ہیں، اور ان پر آگ کو گلزار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور کہاں پہنچا دیا؟ تخت سلطنت تک پہنچا دیا، اس کا مالک بنا دیا۔ جن بھائیوں نے ڈالا تھا ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا مجبور بنا دیا، ان کو شرمندگی ہوئی، تو شرمندہ ہوئے، آخر میں پشیمان ہوئے اور اپنے کیے پہ نادم ہوئے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے بہت غلط کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، تخت سلطنت کا مالک بنا دیا، اور حاکم کو محکوم اور محکوم کو حاکم بنا دیا،
جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ و محفوظ رکھا. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا ہاں تو اللہ عز و جل نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور محفوظ رکھا. اتنی بھیانک جگہ ہے، دیکھیے آپ، مچھلی کا پیٹ ہاں کیسے زندہ رکھا اور محفوظ رکھا. کسی طرح کی کوئی یعنی آپ کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو تاکہ محفوظ رکھا. آپ جناب ابراہیم، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے محاصرے کے باوجود محفوظ رکھا. تمام حضرات کی مدد و تائید فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام چاہنے والوں اور ماننے والوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، تائید فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی. یعنی جبکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے، ان کو قتل کرنے، شہید کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اس کی کوشش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. حتیٰ کہ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا ہی میں نہ آئے، ہاں دنیا میں ہی نہ آئے. ان کے آنے سے پہلے ہی شبہ میں کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائیں 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا. اللہ کتنے 70,000 بچوں کا قتل کرا دیا اس ملوک نے، نجس نے، خبیث نے. کس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے. لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کا آنا رکا؟ نہیں، وہ آئے، تشریف لائے. اور پروردگار کی قدرت اور حکمت اور طاقت اور پاور دیکھیے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آنے سے روکنے کے لیے پوری حکومت کی طاقت استعمال کر لی، پوری قوت اور ہمت اور محنت کر لی، استعمال کر لی. اللہ عز و جل نے اسی موسیٰ کو جس کے آنے کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کا قتل کرایا. پروردگار عالم کی قوت اور طاقت اور قدرت دیکھیے کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو جس کے آنے کی وجہ سے یا جس کو روکنے کی وجہ سے فرعون نے 70,000 بچوں کا قتل کرایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کی اسی فرعون ملعون کے گھر میں پرورش فرمائی. یہ قدرت ہے، قدرت ہے پروردگار. کیسے محفوظ رکھا کہ موسیٰ کو موسیٰ کے گھر میں نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا. ہاں محفوظ رکھا. یہ ہے قدرت اللہ عز و جل. ظالم تھا جبکہ فرعون موسیٰ کے در پہ تھا، نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی موسیٰ علیہ السلام کہیں وہ زندہ رہیں. لیکن اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں کرا اور بار بار اسے احساس ہوتا رہا کہ یہ وہی تو نہیں ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے. لیکن یعنی ایسا نہیں وہ غافل تھا موسیٰ علیہ السلام سے، غافل نہیں تھا. اسے احساس ہوتا تھا بار بار کہ یہ موسیٰ ہی تو نہیں ہے کہ گود میں پل رہا ہے، میرے گھر میں پل رہا ہے. لیکن اللہ عز و جل نے اس کے باوجود بھی موسیٰ کو جتنی ضرورت تھی وہاں رکھا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے کیا انتظامات نہیں کیے تھے آپ کو مار ڈالنے کے، آپ کو ختم کر دینے کے. ایسی آگ کا انتظام کیا تھا کہ جو آسمان سے اس کی لپٹیں باتیں کر رہی تھی اور خود بھی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا، نزدیک. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا انتظام کیا اور ڈالا. لیکن پروردگار عالم نے اپنے اس حبیب کو، اپنے خلیل کو کیسے محفوظ رکھا اور کتنا بڑا توحید کا پرستار تھا یہ الہی نمائندہ کہ اتنی شدت، اتنی آگ، اتنی لکڑیوں کا جمع ہو جانا اور یہ پتہ ہونا کہ مجھے اس پہ ڈالا جائے گا، اس کے باوجود بھی ارادے میں کوئی جنبش نہیں آئی، ارادے میں کوئی لغزش نہیں آئی، سوچ میں کوئی حرکت تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جس مقصد کو لے کے چلے تھے اسی پہ واقعی قائم و دائم. یہ ہے توحید پر ایمان
اور یہ ہے توحید کا عقیدہ، اور یہ الہی نمائندوں کی شان، اور یہ ہے پروردگار کا اپنے بندوں پر احسان کہ جب اللہ کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں تو پروردگار ان کی نصرت و مدد و تائید فرماتا ہے۔ ہاں، ابراہیم نے، جیسے میں نے آپ کو اس روز بتایا تھا، شاید یہی درس کلاس تھی، وہ تھی سورہ دین عقائد والی تھی، کون سی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لمبی چوڑی میں نے بحث کی اس سلسلے میں، آپ کو بتایا سمجھایا کہ کتنے مطمئن تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ہاں، عقل حیران ہے، ظاہر ہے جب پروردگار کا عشق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق ہوتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے، ہاں، عقل گھوم جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جان بچاؤ، لیکن عشق پروردگار کیا کہتا ہے کہ ایمان بچاؤ۔ ہاں، عقل کیا کہتی ہے؟ جان بچاؤ۔ عشق الہی کیا کہتا ہے کہ ایمان بچاؤ، اللہ کے دین کی خدمت کرو، توحید کی خدمت کرو، ہاں، وحدانیت کا پرچم لہراؤ۔ ایسے موقع پر جب انسان، اللہ کا یہ بندہ توحید کا پرچم بلند کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں جھک گیا تو توحید کا پرچم جھک جائے گا، میں اگر جھک گیا، میں نے اگر سامنے والے کی بیعت کر لی، میں نے اگر سامنے والے کو چاہے وہ اپنا یعنی توحید میں شریک کر دیا، تو پھر جو ہے وہ توحید، ہاں، لغزش کھا جائے گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو توحید پہ قائم رکھے، توحید کو بلند کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی، ایسی ذات کی، ایسے انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اور آج کی کیا لپٹیں کتنی اونچی بلند ہو رہی ہوں، اس ماحول میں اس عالم میں بھی اپنے بندے کو بچاتا ہے اور کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا ابراہیم پر، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کا سبب بھی بن جا۔ ٹھنڈا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ٹھنڈک بھی انسان کو مار سکتی ہے۔ پروردگار نے کہا ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا سبب بھی ہو، کوئی ایذا نہیں ہونی چاہیے میرے خلیل کو، میرے نمائندے کو، کوئی ایذا، کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے حق، ہے کہ جب اللہ کے اس بندے نے اپنے آپ کو اتنی بڑی آگ کے لیے آمادہ کر دیا، آگ میں جانے کے لیے آمادہ کر دیا ہے، تو پروردگار نے کہا میرے بندے تو میرے لیے کام کر، میں تیری حفاظت کروں گا۔ ہاں، میری خدمت کرنا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا میرا کام۔ ان تنصر اللہ لا ان تنصر اللہ ینصرکم کما قال عز وجل، کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد فرمائے۔ لہذا توحید کا دامن انسان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، صحیح چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور ختم مرتبت سرکار رسالت سیدنا و مولانا طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کتاب میں پڑھا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ و محفوظ رکھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے محاصرے، ان کے گھراؤ کے باوجود محفوظ رکھا، اور تمام حضرات کی مدد و تائید فرمائی۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔